ہو گیا. جو بھی خطیب آتا ہے کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. خطیب صاحب سے پتہ کرو آپ کو کیا کرنا ہے. آپ حضرات تشریف فرما، تشریف رکھیں. میں کچھ اعلانات کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمن کی تائید بھی کریں گے. کئی جگہوں میں کانفرنس ہوئی، مجھے بھی بلایا گیا کہ دہشت گرد کیا ہے. یہ جتنے بھی مجلس ہے لاکھوں کا، آج تک کسی نے دہشت گرد کی تعریف نہیں کی ہے. تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن 3 دہشت گرد میں آپ کو بتاتا ہوں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. کسی انسانی نفس کو قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، مگر الا بالحق کے دستور کے مطابق. اور دستور کے مطابق 3 آدمی واجب القتل ہے. ایک شادی شدہ، اس کے باوجود پھر بھی بدکاری کرے اور زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن اگر حکومت رجم نہیں کر رہی تو کیا کریں گے؟ تو پھر پٹھان خود رجم کرے گا. عجیب بات ہے. حکومت کا اعلان یہ ہو کہ اس طرح ٹھک ٹھک سے ملک کو ترقی ہوتی ہے، وہ کیا قتل کرے گی؟ زانی کو قتل کیا جائے، شادی شدہ کو قتل کیا جائے، لیکن حکومت کی سرپرستی حاصل ہو کہ وہ کسی کے گھر میں جائے، کسی ماں بہن کی عزت، کسی کی ماں بہن کی عزت لوٹے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر پٹھان، بلوچ، سندھی، پنجابی سب میرے سر کے تاج ہے. کوئی مسلمان بے غیرت ماں کے لال سے پیدا نہیں ہوا. اگر بے غیرت ہو تو حکومت تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے لوگ بے غیرت نہیں ہے. پاکستان کے عوام بھی پاک ہیں، ملک بھی پاک ہے، اور ہر طرح سے غیرت مند قسم کے لوگ ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا وہ خود بخود پھر قتل کریں گے. اور پھر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، قتل عمد جس کو کہا جاتا ہے. اب حکومت وہ 1 لاکھ روپے لے کر کے، 50,000 روپے لے کر کے قاتل کو چھوڑ دے. میرا بھائی قتل ہو اور پھر میں فائلیں اٹھا کر کے وکیلوں کے پیچھے، خدا کی قسم میرے اپنے ساتھ ہوا. میرے عزیز، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. قاتل کے طرف سے 4 کروڑ، میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں، قاتل نے 4 کروڑ وکیلوں کو دیا. آج وہ قاتل پھر رہا ہے. اور مقتول نے اس سے زیادہ کہ قاتل کو پھانسی دی جائے، پھانسی نہیں ہوئی. مقتول کا بھائی بھی مارا گیا. میرے گھر کا مسئلہ ہے. 4 کروڑ سے زائد پیسے انہوں نے دیے. جب قاتل عمد کو، جس نے عمدن قتل کیا ہے، اس کو جب حکومت قتل نہیں کرتی تو پھر پٹھان، بلوچ، سندھی، پنجابی خود کریں گے. اب تیسری کی طرف میں آ رہا ہوں. من بدل دینہ فاقتلوہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے. یہ سارے مولوی کہتے ہیں کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. یہودی کافر ہے اور نصارہ کافر ہے. کافروں کے ساتھ معاملات کی، مواسات کی، مدارات کی اجازت ہے، لیکن موالات کی اجازت نہیں ہے. نفلی صدقات کافروں کو، یہودی کو، نصرانی کو دے سکتے ہیں. ہندوؤں کو نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن مرتد کا مسئلہ الگ ہے. قادیانی مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، وہ تھوڑے کافر ہے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. جو بھی کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے یہ کیا، ہمارے اکابرین نے یہ کیا، ہمارے اکابرین نے یہ کیا، وہ کافر تو نہیں ہے. قادیانی کافر نہیں ہے. عیسائی کو میں صدقہ دے سکتا ہوں. عیسائی اور یہودی، پھر بھی یہودی پہ لعنت بھیجو، لیکن عیسائی عام کافر میرے ملک کے کسی منصب پر ڈی سی بن سکتا ہے، کمشنر بن سکتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. مرتد کو اپنے مال میں بھی تملک اور ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے. مرتد پہلے اپنے شبہات کو پیش کرے گا، مولی منظور اس کو جواب دے گا. جواب دینے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو واجب القتل ہے. حکومت کی ذمہ داری، حکومت قتل کرے، نہیں کرے تو پھر خالد لڑکا قتل کرے گا. نہیں قتل ہے پھر تو ہر پٹھان اس کو قتل کرے گا، پھر ہر پنجابی اس کو قتل کرے گا، سندھی اس کو قتل کرے گا. میری حکومت سے اپیل ہے، جھولی پھیلا کر کے کہتا ہوں، جھولی پھیلا کر کے حکومت سے کہتا ہوں، خدا را ان کو تمہارا باپ بھی روک نہیں سکتا. یہ جو اتنی مخلوق آ گئی ہے ان کو آپ روک نہیں سکتے. خود ان کی خبر لے لو، خود ان کی خبر لے لو. علامہ حسین صاحب مجھے معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا. میری بہنوں تک، میری ماؤں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ. عامل بازان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو اسود انسی نے جب قتل کیا تو اس کی بیوی فیروز دیلوی کے ساتھ مل کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اس خنزیر کو میں شراب پلا کر کے بے ہوش کر دوں گی اور آپ آ کر کے پھر قتل کر دینا. عامل بازان کی
بیوی نے اسود انسی کو شراب پلا کر کے بے ہوش کر دیا اور اس پر حضرت فیروز دیلمی اور اس کے ساتھی جا کر کے انہوں نے قتل کر دیا۔ بتاؤ میری ماں کو پیغام پہنچاؤ گے کہ گھروں میں معلوم کرے کہ کون سی قادیانی خاتون ہے؟ بولو یہ پیغام پہنچاؤ گے نہیں پہنچاؤ؟ خواتین کی ذمہ داری الگ ہے، خواتین کی ذمہ داری الگ ہے، وہ ہمیں بتا دے۔ اور سرکاری کسی منصب پر قادیانی نہ ڈی سی نہ کمشنر، میں اگر آپ کو گنوانے پر آ جاؤں اس وقت سینکڑوں قادیانی آپ کو گنوا سکتا ہوں، بڑے بڑے پوسٹوں پر آپ کے مسلمان لوگوں کے اور مسلمان یہ کہ لوگ مسلمان حضرات کے گلے وہ دبا چکے ہیں اور ان کو دبا رہے قادیانیت کے بنیاد پر۔ کیا یہ ہماری ایجنسی اتنی تیز ہے جن کو چیونٹی بھی نظر آتی ہے تو کیا یہ قادیانی نظر نہیں آتے؟ اس لیے خدا رہا زانی کو حکومت قتل نہیں کرتی، ہم خود قتل کریں گے۔ قاتل کو حکومت اگر قتل نہیں کرتی ہم خود قتل کریں گے۔ قادیانی کافر نہیں ہے، مرتد ہے۔ مفتی محمود نے کافر بنایا نہیں، مفتی محمود نے کافر بتایا ہے۔ مفتی محمود نے کافر بنایا نہیں، مفتی محمود نے کافر بتایا ہے۔ پاخانہ پاخانہ ہے لیکن آپ اس کو لڈو سمجھتے، مولی منظور اس کو پاخانہ بتاتا ہے۔ قادیانی پہلے سے کافر ہے، وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، واجب القتل ہے۔ خود سنبھالو حکومت کو ورنہ اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا۔ پھر عوام کو اس کو روک لینا، پھر عوام خود قتل کر دیں گے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے، یہ قادیانی کافر ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل۔ قتل کون کرے گا؟ قتل کون کرے گا؟ حکومت۔ عوام آپ قتل کریں گے، پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری، خلیفۃ اللہ کی۔ ہمارے خلیفۃ اللہ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں ناکام قسم کا محتمم ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں مدرسے کا محتمم ہوں۔ اور ہمارے شریف اس کو کہہ دو قادیانی کو الگ کر دو، قادیانی کو منہ پہ جوتا رسید کر دو، پھر تو آپ شریف بنیں گے، ورنہ آپ کو شریف کہنے والا خبیث ہوگا، آپ کا پتہ نہیں کیا کہنا، آپ کیا ہوں گے۔ ہم آپ کو پھر شریف نہیں کہیں گے۔ اس وجہ سے آپ کے توسط سے حکومت سے میری اپیل ہے کہ خدا را ان معاملات کو سنبھالو، ورنہ یہ ہے کہ یہ محمد کی فوج جس وقت جوش میں آئے گی، خدا کی قسم پاکستان کی فوج ان کو سنبھال نہیں سکے گی، پھر قادیانیوں کی پشت پناہی